الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قرآن پاک کی آیت بیان ہو رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد حاصل کرو. نماز اور صبر دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور روزہ یہ صبر کا ایک بڑا مفہوم ہے. روزہ صبر کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. انسان اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو روک کے رکھتا ہے، حتیٰ کہ جائز خواہشات کو بھی روکتا ہے. صبر کا مظہر ہے روزہ. اس روزے کو اگر ہم صحیح کر لیں، اس سے بھی اللہ کی مدد ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور نماز کو صحیح کر لیں، اس سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. روزے کے صحیح کرنے میں بھی مدد، نماز کو صحیح کرنے میں بھی مدد ہے. نماز کو صحیح کرنا، اس کو جیسے حکم ہے ویسے ادا کرنا. اس کو مردوں کے لیے حکم ہے مسجد میں ادا کریں، عورتوں کے لیے حکم ہے گھر میں ادا کریں، خشوع سے ادا کریں. ہر ایک کے لیے جو نماز کے احکامات ہیں مردوں اور عورتوں کے، ان کو سیکھیں اور اس کے مطابق صحیح طور پہ ادا کریں، وہ اللہ کی مدد حاصل کر سکیں. مردوں کو کیا حکم ہے؟ من راح الی مسجد الجماعہ فخطوۃ تمحو سیئۃ. جو آدمی جماعت کے لیے مسجد جاتا ہے، اس کا ایک قدم اس کا ایک گناہ معاف کرواتا ہے. ایک قدم، اور ایک قدم سے اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. ایک قدم پہ گناہ معاف، ایک قدم پہ نیکی. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی بکل خطوۃ، جو آدمی قدم چلتا ہے مسجد کی طرف جائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 حسنات، ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھتا ہے. ایک قدم پہ 10 نیکیاں، ایک قدم پہ 10 نیکیاں. ایک روایت میں ایک قدم پہ ایک نیکی، ایک روایت میں ایک قدم پہ 10 نیکی. اصل میں اس میں نماز پڑھنے والے کی خشوع کا تعلق ہے. ایک آدمی نماز کے لیے گھر سے نکلا، دکان سے نکلا مسجد کی طرف، اس کے چلنے میں، اس کی نماز میں خشوع ہے، اس کے جانے میں بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، ادھر ادھر اس کی توجہ نہیں ہے، اللہ کی ڈر اور محبت ہے، نماز کا دھیان ہے، اہتمام ہے، تو اس کا ایک قدم اس کو 10 نیکیاں دے گا. اور ایک آدمی ایسے ہی چلتا جا رہا ہے تو اس کا بھی ایک قدم اس کو ایک نیکی ضرور دے گا، اگر اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے. لیکن اس کا خشوع بڑھ گیا تو اس کا ایک قدم بھی اس کا 10 نیکی دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور یہ بھی بات بتائی ہے وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ. جب اپنے گھر سے نکلا مسجد کے لیے، نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آ کے اللہ اکبر کہیں گے تو اس وقت نماز شروع ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، امام صاحب جماعت کرائیں گے، اس وقت جماعت ہوگی، اس سے پہلے نماز نہیں. تو میں جب سے وہ اپنے گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت سے نمازی شمار ہو گیا، یعنی وہ نماز میں شامل ہے، اس کا نماز ہی کا ثواب لکھا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا ثقافت ہے. یہ یہاں بیان کیا، جو اجر ملے گا وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس کا، وہ جو آخرت میں ملے گا. اور حتی یرجع الیہ، اب
ہم تو سمجھتے ہیں السلام علیکم پڑھ لیا نماز ختم ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز ختم ہو گئی. میں جب تک گھر تک واپس نہیں جاتا وہ نمازی ہی لکھا جاتا ہے، نمازی لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کی اتنی مہربانی ہے. ادھر سے نکلا تو نمازی، یعنی نماز میں ہے. نمازی کا مطلب نماز میں ہے، وہ یہ کہ نماز کا اس کو ثواب مل رہا ہے. جب تک یعنی نماز میں ہے. یہ اللہ کی اتنی مہربانی ہے. اور جو قدم پہ ثواب ملنے کا بات ہے اس میں موجود ہے، جیسے کہ امام احمد نے روایت کیا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، یہ اس کو قدموں پہ ثواب ملنا اور قدموں پہ گناہ معاف ہونا یہ صرف اس وقت نہیں ہے کہ جب آدمی مسجد آ رہا ہو، بلکہ مسجد سے نکل کے گھر یا دکان پہ جا رہا ہے اس وقت بھی اس کو یہ ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دو اس کو. اللہ تو اتنا مہربان ہے، آپ سبحان اللہ پہ بھی آپ کو بہت کچھ دیں گے. ہاں آپ واپس جا رہے ہیں، آپ واپس دکان پہ جا رہے ہیں، واپس گھر پہ جا رہے ہیں، واپس اپنے کسی دنیا کے کام سے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح اس مالک نے مسجد آتے ہوئے ایک قدم پہ آپ کو نیکی دی اور گناہ معاف کیے اور آپ کے خشوع کے مطابق اس کا بھی ثواب بڑھا، اسی طرح واپس اپنے کام پہ جاتے ہوئے بھی آپ کو ایسے ثواب دے گا. وہ یہ اس اللہ کی مہربانی ہے. بندوں پہ اس کی اتنی مہربانی ہے، اتنی عطائیں ہیں. کیونکہ اب آپ نے نماز پڑھ لی ہے، نماز اگر آپ نے صحیح پڑھ لی اور خشوع سے پڑھ لی، اب آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا. اب آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں، دکان میں جا رہے ہیں، گھر پہ جا رہے ہیں، اپنی معیشت کے جا رہے ہیں، اپنے کسی دنیا کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اس کام میں بھی نماز پڑھنے کی برکت سے آپ کے اندر اللہ کی رضا اور خوف کا جذبہ پیدا ہو گیا. اور آپ ادھر جا رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ ثواب مل رہا ہے. نماز سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، نماز سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور نماز خشوع والی ہو جائے پھر آپ کی دکان بھی اللہ کی رضا والی ہو جاتی ہے. یعنی اس طرح آپ چلتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ خود بخود رضا والی ہو جائے گی. اس کے لیے آپ سیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ میں اس دکان سے اللہ کو راضی کروں. پھر آپ کا دفتر بھی اللہ کو راضی کرنے میں، پھر آپ کا گھر بھی، آپ کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. آپ سیکھیں گے کہ میں اپنے گھر میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، اور پھر اس پہ عمل بھی کریں گے. جتنی نماز آپ کی کامیاب ہوگی اتنی ساری زندگی دین والی بن جائے گی. پھر آپ کا بازار میں چلنا پھرنا بھی دین ہوگا، گھر میں بیٹھ کے ہنسی مذاق بھی دین ہوگا، ہر چیز آپ کا دین بن جائے گا. آپ کا کھانا پینا بھی دین ہے. تو یہ نماز آپ کو اللہ کی رضا اور اللہ کا وہ مضبوط تعلق دیتی ہے. اس لیے، اور یہ بات عورت کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، سمجھنا ہے. عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے. اب عورت یہ کہے گی کہ مرد تو مسجد جائیں گے اور ان کو ایک ایک قدم پہ ثواب اور گناہ معاف ہو جائے گا، واپسی پہ بھی ہمیں کیا ملے گا؟ یہ عورت کا سوال آئے گا. امام احمد طبرانی روایت کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی مسجد کون سی ہے؟ فرمایا خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، عورت کی بہترین مسجد اس کے گھر کا اندر ہے، اس کے گھر کا اندر ہے. اب یہ بات تھوڑی سی ہمیں حیران ہوں گے کہ گھر کا اندر اس کے مسجد، اصل میں اجر تو کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے نا. اگر وہ ایک کے قدم پہ اجر نہ دیتے تو ہم کو لے سکتے تھے؟ نہیں لے سکتے تھے. اگر وہ آنے جانے پہ نماز کا ثواب نہ لکھتا تو ہم لے سکتے تھے؟ نہیں لے سکتے تھے. نماز پہ بھی میں تھوڑا سا اجر دیتا تو ہم کو لے سکتے تھے؟ نہیں لے سکتے تھے. اور اجر نہ بھی دیتا، کہتا کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی ورنہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو اس کی سخاوت ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے. تو فرمایا عورت کو میں ایسے دوں گا. عورت اس کو یہی یقین کرے، عورت کو وہی جو مرد کے آنے جانے اور سارا کا ثواب ہے، جب گھر کے اندر نماز پڑھے گی اس کو یہ ثواب سارا مل جائے گا. بس سمجھ میں آئے، اس کو سارا ثواب گھر کے اندر مل جائے گا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا. ایک گھر کے ارد گرد ہوتی ہے باؤنڈری، چار دیواری، پھر اس کے اندر باغیچہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے آگے گھر ہوتا ہے.
فرمایا ایک عورت گھر کی باؤنڈری میں نماز پڑھتی ہے یا گھر کے احاطے میں نماز پڑھتی ہے، اور ایک وہ نماز ہے جو گھر کے اندر پڑھتی ہے. ایک چار دیواری ہے، چار دیواری سمجھتے ہیں آج کل تو ہے، اور ایک گھر کے اندر ہے. تو جو نماز گھر کے اندر پڑھتی ہے، نماز گھر کے اندر جو اس کے چھتا ہوا ایریا، کورڈ ایریا ہے، اس کے کمرے ہیں، ان میں جو نماز پڑھتی ہے وہ باؤنڈری والے باغیچے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ چھپی ہوئی ہے، اس کا سطر زیادہ ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ عورت جتنا چھپے اللہ کی وہ زیادہ قریب ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے. ہم اس سے بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے. ہمارے مرد بھی دور ہو گئے، عورتیں بھی دور ہو گئی ہیں. اور کیا ہمیں وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. مخدع امام عینی نے فرمایا ابو داود کی شرح میں، اس کو مخدع بھی کہتے ہیں اور اس کو مخدع بھی کہتے ہیں، اس کو مخدع بھی کہتے ہیں. یہ لفظ عربی کا ہے. یہ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کو کہتے ہیں گھر کے اندر چھوٹا سا گھر. امام منذری نے فرمایا المخدع والخزانۃ فی البیت. گھر کے اندر پہلے زمانے میں اس کو اس طرح سمجھنا ہے، پہلے زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے یا اشرفیاں ہوتی تھیں. یہ روپے نہیں ہوتے تھے، بینک میں نہیں ہوتے تھے. پھر جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ زیادہ درہم دینار ہوں گے تو وہ پھر جتنے زیادہ ہوں گے وہ پھر تھیلیوں میں آ جائیں گے. لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، جتنے بھی زیادہ ہیں ان کی تعداد پھر زیادہ، ان کو تھیلیوں میں ڈالنا پڑے گا. اور پھر زیادہ ہو گئے تو اور ان کو بوریوں میں ڈالنا پڑے گا. یہی ہے. اب اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. اس کے لیے پھر پہلے زمانے میں گھر کے کمروں کے اندر ایک چھوٹا سا بالکل محفوظ ترین جو جگہ ہو گھر میں، ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا جاتا تھا. ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا، پھر اس میں جو اس کے بعد جو اثاثے ہوتے تھے، جو پیسہ ہوتا تھا، جو درہم دینار یا جو زمانے کے سکے ہوتے تھے، اس کو اشرفیوں کو وہاں پہ رکھتے تھے. اور پھر محفوظ ترین جگہ ہوتی تھی، مقفل ہوتی تھی ہر طرف سے. میں اگر ایک عورت اس کمرے کے اندر نماز پڑھتی ہے جو بالکل ہر طرف سے محفوظ ہے، ہر طرف سے محفوظ ہے، جو اپنی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کمرے کے اندر نماز پڑھتی ہے تو گھر کے تمام کمرے کی نماز سے زیادہ افضل نماز ہے اس کی. کیوں؟ کہ اس میں اور زیادہ چھپی ہوئی ہے، اس میں اور زیادہ چھپی ہوئی ہے، ادھر عام آنا جانا نہیں ہوتا. یعنی اس میں یہ بات پسند ہے اللہ کو کہ حیا بڑا پسند ہے اللہ کو. اور پھر عورت کے چھپنے میں ہی حیا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. اس لیے عورت جتنا اپنے آپ کو چھپائے گی اللہ اس سے اتنا راضی ہوگا. یہ عورتوں کو بھی سمجھنا ہے، مردوں کو بھی سمجھنا ہے کہ ان کے ذمہ ہے کہ سمجھائیں. اس لیے عورت کا وہ جو سارا اجر ہے وہ جتنا اپنے گھر کے اندر سے اندر محفوظ ترین طریقے سے نماز پڑھے گی اور سطر میں اور اپنے آپ کو پورا جسم کو ڈھانپ کے پڑھے گی اور محفوظ طریقے سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اتنا ہی زیادہ اس کو یہ ثواب مسجد والا زیادہ سے زیادہ مل جائے گا. اب تو یہ نماز کے لیے صبر ہے. مرد کو اپنے احکامات، عورت کو اپنے احکامات جان کے نماز پڑھنا. پھر نماز میں خشوع بھی ہے. نماز میں صبر اس وقت آئے گا جب نماز میں خشوع ہوگا. اب ایک مسجد میں 300 بندے نماز پڑھ لیتے ہیں. دیکھنے میں تو 2 رکعتیں سب نے پڑھی، 300 بندوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، لیکن ثواب میں فرق ہے. 2 رکعتیں 300 نے ہی پڑھی، لیکن ثواب فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصِرْفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تسعها سمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ابو داؤد، نسائی، ابن حبان کی روایت ہے. آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے یعنی ثواب میں، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 7واں حصہ ملتا ہے ثواب میں، کسی کو 6واں ملتا ہے، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3را، کسی کو آدھا. یعنی کسی کو ثواب کم ہوتا ہے کہ اس کو صرف 10واں حصہ ملتا ہے، اس کا ثواب کم ہے. اور کسی کا زیادہ ہو گیا 9واں مل گیا، اور زیادہ ہو گیا 8واں مل گیا، اور زیادہ ہو گیا اس سے اوپر 5واں، 4تھا،
تہائی یعنی تہائی نماز کا ثواب مل گیا، اور پھر کچھ ایسے ہوں گے کہ جس کو آدھی نماز کا ثواب مل گیا، اور پھر کچھ خوش نصیب ایسے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، جن کو پوری نماز کا ثواب مل گیا۔ وہ خشوع ہے، وہ خشوع ہے، وہ نماز کے آداب ہیں جو فقہ نے میں مسائل بتائیں، نماز کے شرائط ہیں، وضو کے، طہارت کے احکامات ہیں، مسائل ہیں، ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر نماز اس کے مطابق ہو، نماز کا ظاہر، اور پھر اس کے بعد اندر خشوع، یہ باطن ہے، یہ چیزیں پوری ہوں گی، پھر نماز کا ثواب اسی طرح بڑھے گا، کسی کا تیسرا، چوتھا، کسی کو آدھا، اور پھر وہ خوش قسمت ترین آدمی ہے جس کو پورا ملے گا۔ خشوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام طبرانی روایت کیا بسناد حسن، اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی خشوع، خشوع، دل میں خشوع یعنی اللہ کا ڈر۔ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اللہ کا ڈر بھی ہو، حج کر رہے ہیں اللہ کا ڈر بھی ہو، بیچ میں خشیت بھی ہو، اللہ کی توجہ، نماز پڑھ رہے ہیں خشوع بھی ہو، ڈر بھی ہو، صدقات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کا ڈر بھی ہو، خشوع بھی ہو۔ جب خشوع ہوگا تو ہر حکم شاندار طریقے سے پورا ہوگا۔ فرمایا تم ایسا ہو جس امت میں خشوع اٹھایا جائے گا، اور تمہیں خشوع والا کوئی نہیں ملے گا۔ اب اسی طرح 300 بندے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، عدد تو پورا کرتے ہیں، لیکن خشوع والے، اب خشوع تو دل کی چیز ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے ایک خشوع اب بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تم کسی کو خشوع والا نہیں دیکھو گے، یعنی خشوع بہت کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی ہے، نماز میں خشوع اور دھیان، نماز کو اسی طرح پڑھا جائے، اس لیے اس پہ بڑی سخت ناراضگی ہے۔ فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، لوگوں کا کیا حال ہے، نماز میں اوپر دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا لا ينتهون عن ذلك او لتخطفن ابصارهم، نماز میں ادھر ادھر نظروں کو گھمانے اور اٹھانے سے رک جائیں، اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ ان کی نظروں کو وہ چک لے گا، ان کو ڈانٹ پلائے گی کہ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ آدمی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، یہ بات معمولی نہیں ہے۔ آپ ملک کے صدر اور بادشاہ کے پاس جائیں، ملک کے حاکم اعلیٰ کے پاس جائیں، جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس کے حاکم اعلیٰ کے پاس جائیں، آپ کو وقت ملے اپنی کوئی درخواست پیش کرنے کے لیے، آپ اس کے پاس بات کرنے کا وقت ہو تو آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، حالانکہ وہ ایک عام انسان ہے، آپ جیسا انسان ہے، ایک آپ جیسا انسان ہے، صرف اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ بھی کچھ اختیارات ہیں، انتظامی اختیارات ہیں، لیکن وہاں آپ ایسے نہیں کرتے۔ رب العالمین، آؤ اس کے سامنے کھڑے ہو کے، حالانکہ آپ اس حاکم سے بات کریں، آپ کا دھیان ادھر ادھر بھی ہے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے وہ اس کی توجہ کی طور آپ کی بات سن لے۔ رب العالمین تو آپ کے دل کو بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی دل کا دھیان کدھر ہے، اس لیے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دل اور خیالات کو بھی ایک جگہ رکھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ اور اس کی مشق کیسے ہوگی؟ جب آپ باہر بھی رہتے ہوئے اپنے دل و خیالات کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، دنیا کی فالتو اور خواہشات اور شہوات اور گناہ اور نافرمانی اور بے حیائی کی چیزوں سے اپنی نگاہوں اور کانوں کو محفوظ رکھیں گے تو آپ کو نماز میں خشوع نصیب ہوگا۔ جب آپ باہر بھی آگے پیچھے بھی اپنی نگاہوں اور کانوں اور سوچوں کو محفوظ نہیں رکھیں گے بیکار چیزوں سے، تو نماز میں خشوع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ طریقہ نماز ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ بندے پہ توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن فرمایا لا یزال اللہ مقبلا علی العبد وجہی ما لم یلتفت، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب تک اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، اللہ بھی اپنی رحمت سے اس کے اوپر پوری توجہ فرماتا ہے۔ جب اس کا دھیان ادھر ادھر چلا گیا تو پھر وہ اللہ کی وہ رحمت جو اس پہ پوری توجہ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع، اور روزے کے اندر بھی خشوع ہے، روزے کے اندر بھی خشوع ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک عدد ہے روزے کا، کہ ہم نے سحری کر لی، افطاری کر لی، بیچ میں کھانا پینا جو چیزیں میں نے رک گیا ہم سے، لیکن اس سے گنتی تو پوری ہو جائے گی، کھایا پیا نہیں۔ لیکن اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں،
روزے کا عدد تو پورا ہو گیا، لیکن روزے کا جو فائدہ ملنا چاہیے اس کو نہیں ملے گا۔ عدد پورا ہو جائے، گنتی پوری ہو جائے گی، اس کے 29 چیز پورے ہو جائیں گے، لیکن روزے سے جو ملنے والا اس کو فائدہ ہے وہ نہیں ملے گا۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہے، ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور سپاہی کی دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، ڈھال سے تلوار سے دشمن پہ وار کرتا تھا، اور ڈھال وہ ہوتی تھی جو ایک چیز ہوتی تھی، وہ دشمن کی تلوار جب اس کی طرف آتی تھی تو اس کو آگے کر دیتا تھا، آگے کرنے سے پھر اس کی تلوار اس پہ نہیں لگتی تھی، وہ ڈھال ہے۔ دوسرے کی حملے کو تلوار کو لگنے سے وہ دوسرے ہاتھ میں اس نے اٹھایا ہوتا ہے، اس کے پیچھے دستہ ہوتا ہے۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ آگ، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ جہنم کی آگ، جہنم ہے اور ہے، یقیناً ہے، اور قیامت کے دن نظر آ جائے گی، سامنے ہوگی، اللہ نے بیان کی ہے، قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ وہ جب روزہ یہ وہاں ڈھال بنے گا، جہنم کی آگ سے روکے گا، ما لم یخرقھا، جب تک اس روزے کو خود نہ پھاڑے۔ گنتی والا روزہ ڈھال نہیں بنے گا، تقوی والا روزہ ڈھال بنے گا۔ پھاڑے کیا ہے؟ جب گناہ کرے گا تو روزہ اس کا وہ مضبوط نہیں ہوگا، وہ آگ کو نہیں روک سکے گا، اس لیے روزے میں گناہ نہیں کرنا۔ رمضان تو تقوی کی مشق ہے، اس میں فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے فلا یرفس ولا یجہل ولا یسخب وفی روایہ، کہ روزے میں وہ بے حیائی کا کام نہ کرے اور روزے میں جہالت کا کام نہ کرے۔ لڑائی جھگڑا بھی جہالت ہے اور گناہ بھی جہالت ہے، اور فرمایا بے حیائی کا کام نہ کرے۔ بے حیائی کو الگ ذکر کیا، بے حیائی کو الگ ذکر کیا، بے حیائی کو پہلے ذکر کیا، اس لیے کہ بے حیائی خواہشات نفسانیہ انسان میں زیادہ ہیں اور وہ اس کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس کو بھٹکاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا جہاں اور گناہوں سے رک رہا ہے، اگر کسی کی غیبت نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں کر رہا تو اچھی بات ہے، دھوکہ نہیں دے، لیکن بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو روکیں، اس کے لیے اپنے کانوں کو روکے، اپنی آنکھوں کو روکے، اپنی زبان کو روکے، اپنی نگاہ کو روکے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو روکے۔ یہ بے حیائی سے روکنا ہے، اور بے حیائی میں ملوث ہونے سے، ایسی جگہوں میں جانے سے روکے، ایسی چیزوں کو میں دلچسپی لینے سے روکے۔ یہ ہے ہمیں روزہ میں، اور یہ بے حیائی سے روکنا ہر چیز میں اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ انسان بے حیائی سے روکے۔ نماز کا بھی ذکر ہے، نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، جب قائم کرو گے نماز عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، گناہ سے بھی روکتی ہے۔ ذرا توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز کس سے روکتی ہے؟ عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور گناہ سے بھی روکتی ہے۔ اب بے حیائی کا الگ ذکر کیا، حالانکہ گناہ بھی بے حیائی ہے نا، یعنی کہہ دیا جاتا کہ نماز گناہ سے روکتی ہے تو بے حیائی بھی گناہ ہے، بات پوری ہو جاتی، لیکن بے حیائی کو الگ ذکر کیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بے حیائی سے رکنا انسان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اللہ کو حیا بڑی پسند ہے، اور بے حیائی سے جب رکتا ہے تو اس کے گناہوں سے بچنے کی بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ بے حیائی سے رکتا ہے تو گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر قوت ایمان بڑھتی ہے، بے حیائی سے رکنے سے قوت ایمان بڑھتی ہے، نور ایمان بڑھتا ہے۔ جب آپ کی نگاہیں پاک ہوں گی، آپ کی سوچ پاک ہوگی، آپ کا سننا پاک ہوگا، آپ کا بولنا پاک ہوگا، آپ کے افکار پاک ہوں گے، خیالات پاک ہوں گے، تو آپ میں نور ایمان پیدا ہوگا، اور جب نور ایمان پیدا ہوگا تو باقی گناہوں سے آپ آسانی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے بے حیائی سے بچنا زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے توبہ ہے، توبہ ہے۔ جب بے حیائی پہ ہم سچی توبہ کریں گے کہ اللہ آج تک مجھ سے جو بے حیائی جس طرح کی بھی ہوئی مجھے معاف کر دے، مجھ سے ہوئی، میرے متعلقین سے ہوئی، اہل و عیال سے ہوئی، معاف کر دے، ان کو بھی توبہ کرائے، خود بھی توبہ کرے۔ جب توبہ کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ محفوظ کرے گا، اور عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یا رمضان میں توبہ کرنا بڑا مفید ہے، اور پھر باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں۔
جب یہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نور ایمان بھی دے گا اور تقویٰ بھی دے گا. پھر اس کی نماز بھی صبر والی، اس کا روزہ بھی صبر والا، کیونکہ نماز صبر والی خشوع ہے، اور خشوع تب پیدا ہوگا جب آپ کے اندر پاکیزگی ہوگی. پاکیزگی اس میں بھی اور پاکیزگی پیٹ میں بھی ہے. پیٹ میں اگر حرام گیا تو پھر بھی پاکیزگی نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھنا. یہ بھی حیا کے خلاف ہے، کل یہ درس میں بیان ہوا. یحفظ البطن وما وعى، پیٹ میں اگر حرام ڈالے گا تو یہ حیا کے خلاف ہے. یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اس کی توانائی کو حرام سے بڑھاتا ہے. اس میں حیا آنی چاہیے انسان کو، حلال سے اس کی توانائی کو بڑھائے. تو پیٹ میں حرام جائے گا تو بھی عبادت نہ توفیق ہوگی اور نہ عبادت میں خشوع ہوگا، اور قبول بھی نہیں ہوگی. قبول بھی نہیں ہوگی، حرام والے کی عبادت نہیں قبول ہوتی. اس لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے نکالنا، اور یہ ساری چیزیں صبر میں ہیں. پھر نماز بھی آپ کی صبر والی، پھر روزہ بھی آپ کا صبر والا. جب آپ کی نماز بھی صبر والی، جب آپ کی روزہ بھی صبر والا، پھر فرمایا یہی آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز و صبر سے اللہ سے مدد حاصل کرو. پھر آپ کی نماز سے بھی مدد ہوگی، آپ کی صبر والی زندگی سے بھی اللہ کی مدد ہوگی، آپ کے روزے سے بھی اللہ کی مدد ہوگی. پھر ایسی مدد ہوگی کہ پھر آپ کو مدد کے لیے کہنا بھی نہیں پڑے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ پھر مدد کے لیے نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، یہ بھی سن لیں. جب آپ کی طبیعت ایسی ہو گئی نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر آپ کا صحیح ہو گیا، پھر مدد کے لیے نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی. اب آگے بتاتا ہوں ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ ایسے صبر کرنے والے کے ساتھ ہر وقت خود ہے. ہاں بے شک مانگنا بندگی ہے، نماز پڑھنا بندگی ہے. یہ نہیں کہ اس وقت نماز، وہ تو پھر بندہ خود نماز پڑھتا ہے، پھر اس کی نماز میں اور قوت اور خشوع اور اللہ کا تعلق اور مدد. لیکن پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایسے ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرمایا رب اشعث اغبر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، عام لوگ، لباس بھی عام، بال بھی عام، دنیا میں ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں، خاندان میں ان کا کمزور، مال بھی نہیں، گھر بھی چھوٹا، سواری بھی نہیں، دنیا میں کوئی ان کو الیک سلیک بھی نہیں، کوئی آؤ بھگت نہیں، کوئی ویلکم نہیں، معمولی لوگ. لیکن اللہ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، اللہ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے. اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، یہ ہے اللہ اس کے ساتھ کیسے ہے یہ بھی سن لیں. پھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا دنیا کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، دیکھنے میں لوگ ان کو ویلکم نہیں کرتے، ان کو بلاتے نہیں، ان کو دعوت نہیں دیتے، ان کو کہیں جائیں تو ان کو کوئی خوش آمدید نہیں کہتا، ان کا کوئی استقبال نہیں ہوتا. لیکن اللہ سے ان کا ایسا تعلق ہے لو اقسم علی اللہ لا برا، قسم کھائیں کہ اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اللہ ان کی قسم پورا کر دے گا. قسم کھائیں کہ یہ کام ہوگا، اللہ ان کی قسم، ان کی زبان کی لاج رکھے گا، ان کی بات پوری کر دے گا. اب ان کا اللہ سے ایسا تعلق ہو گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو پھر جب اللہ کی مدد ایسے ساتھ ہوگی تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اس کی مشق نماز سے کرنی ہے، اس کی مشق روزے سے کرنی ہے. اس میں خشوع پیدا کریں، نماز میں بھی روزے میں بھی. یہ دو چیزیں تو ابھی ہمارے پاس ہیں. رمضان میں یہ اللہ کے تعلق کر لیں. اور یہ نہیں ہے اللہ آپ کہیں گے یہ بڑے خاص لوگوں کا کام ہے، ہر بندہ اللہ کا خاص بن سکتا ہے. اللہ ہر بندے کو خاص بنانے کے لیے تیار ہے، اور اللہ ہر بندے کو خاص بنانا چاہتا ہے. اس کی رحمتیں بڑی ہیں، لیکن صرف بندے کا کام ہے توبہ کرے، رجوع کرے اور چلنے کے لیے سچی نیت کرے اور مانگے، اللہ اس کو اپنا خاص بنا دے گا. اللہ ہمیں اس پہ توفیق دے عمل کی.